اگر آپ اپنے فائنینشیل یعنی منی ریلیٹڈ میٹرز سے اتنے مطمئن ہیں اور اس میں اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ آپ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے، تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ اس کو یہیں بند کر دیں اور جا کے کچھ انٹرٹیننگ دیکھیں، کیونکہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ نے لائف میں اتنی محنت کی ہے۔ سب سے پہلے ویری وارم ویلکم ٹو مائی چینل۔ اس چینل پہ آپ کو پرسنل فائنانس سے متعلق بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملنے والی ہیں جو کہ ایویڈنس بیس ریسرچ، میرے ذاتی ایکسپیرینسز اچھے اور برے، کیونکہ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، بہت سے نقصانات کیے ہیں، تو ان کی بیس پہ میں وہ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تاکہ آپ وہ غلطیاں نہ کریں اور اپنا فائنینشیل گول جلدی اور بآسانی حاصل کر سکیں۔ اور وہ فائنینشیل گول کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسا دن آئے تاکہ آپ پیسے کے لیے کام مت کریں اور پیسہ آپ کے لیے کام کر رہا ہو، چاہے یا سوئے ہوئے بھی ہو، پیسہ آپ کے لیے سخت محنت کر رہا ہو اور ملٹیپلائی کر رہا ہو پیسے کو۔ اور ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ وجہ یہ ویڈیوز بنانے کی یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں نہ ہمارے تعلیمی سسٹم میں بات کی جاتی ہے، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں کہیں اس کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا، کہیں نہ ہی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں بھی اس ٹاپک پر بہت کھل کے بات نہیں ہوتی، تو میں نے سوچا اس پہ بات چیت کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنے سے کتراتے ہیں، ان کو کھل کے ان کے بارے میں گپ شپ کرتے ہیں۔ چلے اب آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کے انٹرو میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ اب ان کو پیسے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو ہے کن لوگوں کے لیے؟ جی ہاں، یہ ویڈیو مجھ جیسے اور آپ جیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے ہے جو ایک خاص قسم کے نشے میں مبتلا ہے اور ایسی سخت ایڈکشن میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کی لت جب سے لگی ہے اس کو چھوڑ ہی نہیں پا رہے۔ اور یہ ایسا یونیک نشہ ہے کہ جس کی تربیت کے جس کے بارے میں ہم کو بچپن سے کہا جاتا ہے، ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں، ہمارے ٹیچرز کہتے ہیں کہ بیٹا اگر اس نشے پہ لگ گئے تو تمہاری زندگی بن جائے گی۔ اور ہم بھی سوچتے ہیں یار سارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں، پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں، ٹیچرز یہ کہہ رہے ہیں، تو شاید اس میں کوئی بھلائی کی بات ہوگی۔ ہم بھی اس کے پیچھے دن رات ایک کر دیتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں کہ اس نشے کو حاصل کر لیتے ہیں، اور جب وہ نشہ لگتا ہے تو پھر اس شروع میں ایسے ہی لگتا ہے کہ یار سب نے ٹھیک کہا تھا، یہ تو واقعی اتنی کمال کی چیز ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نشہ کون سا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ جی ہاں، یہ کوئی سگریٹ، شراب یا کوئی ڈرگز کا نشہ نہیں ہے۔ اس نشے کا نام ہے سیلری، ماہانہ آمدنی، پے، جس کا ہم سب کو بہت ہی بے صبری سے انتظار رہتا ہے کہ وہ کب مہینے کا دن آئے گا جس دن موبائل کے ایک میسج کی گھنٹی بجے گی اور دیکھیں گے کہ ایک بینک سے میسج آیا کہ آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ بس جتنی بےتابی سے ہمیں اس کا انتظار رہتا ہے، لیکن جب وہ آ جاتی ہے تو یہ بل، وہ بل، یہ خرچے، وہ خرچے، اتنی ہی جلدی سے وہ چلی بھی جاتی ہے۔ لیکن اسی لیے کسی ظالم ذہین انسان جس کا نام نسیم طالب تھا، اس نے کہا تھا کہ زندگی میں اصل میں صرف 3 ہی نشے ہیں۔ جی ہاں، 3 نشے ہیں اصل میں، باقی سب باتیں ہیں۔ پہلا نشہ ہیروئن، ڈرگ کا نشہ، اس کے بارے میں آپ کو زیادہ نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے بالکل زندگی میں کبھی وہ ایکسپیرینس نہیں کیا۔ دوسرا نشہ کاربوہائیڈریٹس۔ جی ہاں، اس نام کے اوپر مت جائیں کہ کتنا بڑا، موٹا، بولنے میں مشکل اور کمپلیکیٹڈ نام ہے۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ جو بھی مزیدار کھانے ہیں، یہ فرائیڈ چکن، برگرز، فرائز، بریانیاں، نان، کلچے، روغنی نان، سب کچھ، وہ بھی نشہ اگر لگ جائے تو بڑی مشکل سے چھوٹتا ہے۔ اور میں اس کا ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں اس کو چھوڑنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں کئی سالوں سے، لیکن یہ واقعی ایک نشہ لگ جائے تو کھانے کا یہ نشہ بہت مشکل سے چھوٹتا ہے، اور اسپیشلی مزیدار کھانوں کا۔ کھانے ہیں اتنے مزیدار، کیا کیا جائے۔ بہرحال تیسرا نشہ جو نسیم طالب نے کہا تھا وہ ہے سیلری، جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اور یہ سیلری کو نشہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ عام طور پر نشے کی ڈیفینیشن یہ بتائی جاتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کے نشے میں مبتلا ہوں تو آپ اپنی فل کیپیبلٹیز یعنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ اپنی فل کیپیسٹی پہ پرفارم نہیں کر پاتے۔ اسی طرح جب سیلری کا نشہ آپ کو لگ جاتا ہے تو آپ اپنی فل کیپیسٹی پہ
काम नहीं कर पाते, आप अपनी फुल कैपेबिलिटीज़ को नहीं पहचान सकते और उन पे काम नहीं कर सकते। ये आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि सैलरी किस तरह आपको नशे की लत में मुब्तला करती है और क्या क्या नुकसानात आपको पहुँचाती है। मैं आप बहुत से हैं, एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको चंद मोटे मोटे बता देता हूँ जो कि तकरीबन 5 हैं। सबसे पहला नुकसान जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कॉम्प्लेसेंसी या गलत किस्म का इत्मीनान, कि भाई मैंने तो बहुत ज़िंदगी में अचीव कर लिया, इतनी 16-18 साल पढ़ा, उसके बाद मेहनत करके इतने इंटरव्यूज़ दिए और अब एक नौकरी लग गई है जिसकी वजह से मुझे इस महीने के एंड पे सैलरी मिलती है, जिसकी वजह से मेरी बेसिक ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। तो अब मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है या मेरे पास और कुछ करने का टाइम भी नहीं है। और वाकई टाइम नहीं होता जब आप एक फुल पेड जॉब कर रहे होते हैं, तो आपको वो इतना निचोड़ लेती है वो जॉब और आपके पास कुछ और करने का वक्त नहीं रहता। तो पहला तो नुकसान ये है कि आपको गलत किस्म की एक इत्मीनानियत महसूस कराती है जो कि होती नहीं है, लेकिन वो आपके ज़हन के साथ साइकोलॉजिकली आपको ऐसा महसूस कराती है। और दूसरी डाउन साइड ये है कि ये आपको महसूस कराती है कि हाँ भाई तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारे पास जॉब है तो सिक्योर हो, तुम सेफ हो, जॉब सिक्योरिटी है इसमें, जो कि बाकी कामों में नहीं है। अब जॉब सिक्योरिटी का बारे में आपको तो मुझसे शायद बेहतर ही पता हो कि क्या हाल हुआ है कोरोना में, और अब तक हो रहा है। कोरोना में कितने लोगों की नौकरियां गई और अचानक नौकरियां गई, और अब फिर ये एक वेव आई हुई है जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनमें फेसबुक, गूगल, ऊबर और कोई बड़ी कंपनियों के नाम ले लें, ट्विटर, जिनके लिए काम करने में लोग इतना फ़ख्र महसूस करते थे कि वो अपना सारा कुछ दांव पे लगा देते थे कि हमें उस कंपनी में नौकरी मिल जाए। और उन कंपनियों ने अचानक हज़ारों की तादाद से लोगों को फारिग करना शुरू कर दिया है। और ये सिर्फ अभी इसमें एक वेव नहीं हुआ, कोरोना में भी हुआ है, पहले भी होता रहा है और बाद में आगे भी होता रहेगा। और ऐसे ऐसे सेक्टर्स में और ऐसी ऐसी डिपार्टमेंट्स में लोगों को फारिग किया जा रहा है कि जिनके बारे में लोग सोचते थे कि यार हमारी जॉब तो फुल सेफ है, हमारे बगैर तो कंपनी चल नहीं सकती, और मैं तो 20-30 साल से कंपनी के साथ हूँ, मैं तो कंपनी का लॉयल एम्प्लॉय हूँ, मैं कंपनी के लिए इतना बिजनेस लाता हूँ, मैं तो 12-12 घंटे कंपनी के लिए काम करता हूँ, वीकेंड्स पे भी काम करता हूँ, तो मैं तो सेफ हूँ। जी हाँ, जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती आजकल के ज़माने में। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप अपने आप के साथ धोखा कर। और तीसरी डाउन साइड ये है कि आप अपनी कंप्लीट स्किल सेट को या जिस चीज़ के आप काबिल हैं उस चीज़ को पहचान ही नहीं पाते। हर इंसान के अंदर बहुत से स्किल सेट होते हैं जिनका मुख्तलिफ स्टेजेस पे उसको पता चलता है, और वो कुछ चीज़ों का पता ज़िंदगी भर नहीं चल पाता क्योंकि वो दूसरी डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज़ को सर्व कर रहा होता है। जॉब के साथ भी ये होता है कि आपको कुछ साल बाद पता चलता है कि भाई मैंने इसमें काम करना था, मैं इसमें अच्छा हूँ, लेकिन जब आपको पता चलता है आप समझते नहीं अब मैं कैसे शिफ्ट ले लूँ, करियर मेरा मुझे नीचे से शुरू करना पड़ेगा या मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। आप फिर उसी जहाँ होते हो वहीं बैठे रह जाते हो और कहते हैं ना कि कुछ कंपनियों में फर्नीचर का हिस्सा बन जाते हो। आप अपने स्किल्स को निखारने के बजाय, उनमें और इजाफा करने के बजाय, और चीज़ें सीखने के बजाय, आप एक काम जो सीख जाते हैं, आप बल्कि हम सब लोग उसी को दोबारा करने में आसानी समझते हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। और वही चीज़ें लॉन्ग रन में जाके, शुरू में तो अच्छी लगती है लेकिन लॉन्ग रन में जब आप जाते हैं तो फिर आपको वो चीज़ें नुकसान देती हैं और आप सोचते हैं कि काश मैंने पहले ये कर लिया होता, क्योंकि आप वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते कि मेरी सैलरी लगी हुई है, अगर मैंने ये किया तो मेरी सैलरी नीचे चली जाएगी, या मैंने शिफ्ट किया, या मैंने कुछ महीने ब्रेक ली, या मैंने वो कुछ किया। तो आप सैलरी लगी रहे ताकि उसमें कुछ ब्रेक ना आए, उसमें कुछ ख़तरा ना मंडलाए। आप अपने असल स्किल सेट को पहचान ही नहीं पाते। चौथा डिसएडवांटेज, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि असल जो डिसएडवांटेज, बल्कि जिसको डिसएडवांटेज भी नहीं कहना चाहिए बल्कि कहना चाहिए कि लाइफ लेसन, वो है फिफ्थ, पांचवा, जो इसके बाद मैं बताने वाला हूं। अगर आप वीडियो छोड़ने का भी सोच रहे हैं तो रुक जाएं, क्योंकि वो जानकर शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। चौथे पे वापस आते हैं। जो चौथा डिसएडवांटेज ये है कि सैलरी पे डिपेंडेंट होना साला साल
آپ کو اندر سے بزدل بنا دیتا ہے. اب یہ سب لوگ نہیں مانیں گے جو سیلریڈ ہیں یا جاب کرتے ہیں، بٹ حقیقت یہی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ہم سیلریڈ لوگ جو ہیں ان میں سے ہر دوسرا دن، جس دن بھی ہمارا دفتر میں اچھا دن نہیں گزرتا، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کہاں لگے ہوئے ہیں، کب اس سے جان چھوٹے گی، میں نے نہیں کرنا، میں اپنا کوئی کام شروع کرنے لگا ہوں، میں اپنا بزنس شروع کرنے لگا ہوں. انہی خیالات، خوابوں کے ساتھ، فرسٹریشن کے ساتھ سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے پھر دفتر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں وہ ایک سٹیپ لینے کی، رسک لینے کی وہ ہمت نہیں رہتی. ہم بالکل رسک ایورس ہو جاتے ہیں ہر چیز میں، اور اس معاملے میں بھی. اور میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو فنڈنگ کا بھی ایشو نہیں ہے، فائنینشیل بھی ایشو نہیں ہے، صرف یہ ایشو ہے کہ وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب رسک کی ایک ڈیفینیشن ہر ایک کے لیے مختلف ہے، کیونکہ رسک تو ہر چیز میں ہوتا ہے، اور یہ سیلری پہ ڈیپینڈنٹ ہونا بھی آپ کو رسک اورس بنا دیتا ہے. نہ ہی ان معاملات میں کہ آپ جاب سے آگے کیسے پڑھیں، بلکہ زندگی میں عمومی طور پہ بھی آپ کی لائف چوائسز میں بھی وہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ بہت زیادہ کیلکولیٹو ہو جاتے ہو ان معاملات. اور ففتھ ڈاؤن سائڈ جسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ واقعی ایک لائف لیسن ہے، وہ یہ ہے کہ سیلری پہ ڈیپینڈ ہو کے یا پوری زندگی نوکری کر کے آپ امیر نہیں ہو سکتے. یہ فل سٹاپ ہے. اس کے اوپر کوئی بحث، کوئی جتنی بھی ڈیبیٹ آپ کر لیں، بہت ہی 1-2% لوگ ہوں گے کہ جو بہت ہی ہائیسٹ پوزیشن پہ ہوں گے، یا جن کی بہت ہی ایکسلریٹڈ گروتھ ہوئی ہوگی کریئرز میں، وہ شاید امیر ہو چکے ہوں سیلری پہ رہ کے، جیسے سی اوز ہیں کچھ ٹیک کمپنیوں کے جن کی تنخواہ ملینز میں ہے. بٹ میں جب یہ بات کر رہا ہوں کہ میں عام سیلریڈ کلاس کی بات کر رہا ہوں. اور اب آپ اپنے گرد دیکھیں، اپنے دوستوں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ سیلری پہ ڈیپینڈ ہوتے ہوئے کیا کسی نے اپنی زندگی بہت حد تک بدلی ہے؟ بہت مشکل ہے. ایک سیئنگ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واقعی وہ ایک سالوں کے ایکسپیرینس کا نچوڑ ہے کہ سیلری آپ کے بل تو پے کر سکتی ہے، لیکن آپ کا لائف سٹائل بہت اوپر نہیں لے جا سکتی. تو یہی سب سے بڑا ڈرا بیک ہے سیلری کا، کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کی خواہشات ہیں، جو کہ میرے خیال سے ہر ایک بندے کی خواہش ہے کہ وہ زندگی میں معاشی طور پہ، فائنینشلی طور پہ ترقی کرے اور بہت کچھ حاصل کرے، تو وہ سیلری کے ساتھ تو سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا. سیلری کے ساتھ آپ کو ایک بہت محدود ہو کے، بہت کیلکولیٹو ہو کے چلنا پڑے گا، اور ایک ایک پیسے کے بارے میں سیونگ کرنی پڑے گی. وہ سارا کچھ بھی اس کے بارے میں بھی ہم آگے ویڈیوز میں بات کریں گے کہ سیونگ اور انویسٹنگ، کیا سیونگ کرنے سے بھی آپ امیر بن سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے جو آگے ویڈیوز میں آپ کو. اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا احمقانہ باتیں ہیں کہ سیلری کی اتنی نقصانات ہیں اور جاب کرنا صحیح نہیں ہے یہاں، کیونکہ اتنی بے روزگاری ہے، لوگوں کو اتنی مشکلوں سے جاب ملتی ہے، لوگ اتنے بیچارے دھکے کھاتے ہیں، سیویاں لے لے کے پھر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو جاب نہیں مل رہی، اور جن کو جاب مل گئی ہے وہ اسے چپکے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ایک واحد ذریعہ ہے آمدن کا، اس کی وجہ سے ان کے بچے اسکول جا پاتے ہیں، وہ اپنے والدین کا خیال رکھ پاتے ہیں، اپنے ٹیبل پہ کھانا لا سکتے ہیں، علاج کرا سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ جاب کرنا یا سیلری لینا غلط بات نہیں ہے. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ ساری عمر اسی پہ ڈیپینڈ رہتے ہیں اور اس سے آگے نہیں سوچ پاتے اور آگے والا قدم نہیں اٹھا پاتے. کیونکہ آپ سوچیں نا کہ جو لوگوں کو جاب نہیں مل رہی اور جو پڑھے لکھے نوجوان، میں بہت دیکھتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ میں دبئی میں بیسڈ ہوں، تو یہاں بہت سے نوجوان انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بہت سارے ملکوں سے یہاں آتے ہیں جو نوکری لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور بہت بیچارے مشکل ٹف ٹائم سے بھی گزرتے ہیں. ان کے پاس اچھی ڈگریز بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی جاب نہیں مل رہی ہوتی. تو سوال یہ ہے کہ کیا جاب ہی آخری حل ہے ان کی مسائل کا؟ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. میرا خیال اور بہت سے اور لوگوں کا بھی خیال ہے کہ شاید نہیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں جس کے پاس صرف 2 چیزیں ہیں وہ شاید اتنے پیسے ضرور کما سکتا ہے تاکہ اپنی فیملی کی بیسک ضروریات کا خیال رکھ سکے. پہلی چیز کیا ہے؟ ول. وہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. دوسری چیز کامن سینس.
जी हाँ, कॉमन सेंस। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक स्किल सेट होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि स्किल सेट हो तो आप उसको मोनेटाइज। कॉमन सेंस पहला स्टेप है। कॉमन सेंस होगा, आप स्ट्रीट स्मार्ट होगे, आपको चीज़ें समझने का एक डिफरेंट एंगल से देखने का आइडिया होगा, तो आप कॉमन सेंस होगी तो आप स्किल सेट भी जल्दी सीख सकोगे। सो ये अगर दो चीज़ें भी हो ना तो तीसरी में भी आसानी होती है। बल्कि कई मैंने देखा सिर्फ दो चीज़ों की बेस पे ही बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े कर लिए उन लोगों ने। क्या विल थी कि हाँ मैंने काम ही करना है, मैंने किसी के यहाँ मुलाजमत नहीं करनी। दूसरा कॉमन सेंस थी। और कॉमन सेंस बट भी एक थोड़ी सी रेयर चीज़ है, लेकिन अगर ये दो चीज़ें हों तो आप आजकल के दौर में इतने पैसे ज़रूर बना सकते हैं कि आप अपनी फैमिली का बेसिक ज़रूरियात का ख्याल रख सकें। और जब इतनी दो चीज़ें आती हैं फिर आपको तीसरी स्किल सेट के बारे में पता चलता है, आप स्किल सेट को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं और स्किल सेट की बेस पे आप अपना बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो ये थी आज की वीडियो, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं।